الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 38. ہدایت کا ذکر چل رہا تھا. جب میری طرف سے ہدایت آئے، اب یہ ہدایت کیا کیا ہے؟ مفسرین نے یہی فرمایا ہے بہت جگہوں پر کہ یہاں پر مراد انبیاء ہیں، رسل ہیں، کتابیں ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوئی. یہ سب ہدایات ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایات. تو جو ان ہدایات کی، انبیاء کی پیروی کرے، کتابوں کی پیروی کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تو اس کے لیے آگے پھر ارشاد ہے جو وہ آگے دیکھتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ کام جو ہدایت والے ہیں، جیسے اللہ کی عبادتیں، اطاعت گزاری، نماز، روزہ وغیرہ، ان کاموں کی پیروی کرنا، ان کاموں پر کاربند رہنا، یہ بھی ہدایت ہے، ہدایت کی اتباع کرنا. تو یہ ہدایت کے بارے میں کہ ہدایت کیا ہے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ جو اللہ عز و جل کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں، اتباع کریں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف اور نہ غم، نہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا. خوف کہتے کسے ہیں؟ خوف اور غم دونوں کو ایک ساتھ فرمایا گیا، پر دونوں میں بڑا فرق ہے. اسے تفسیر نعیمی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، مختصر الفاظ میں آسان کوشش کرنے کی کوشش کروں گا. ضروری بات ہے، اس لیے اس پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. خوف کے معنی ہے ڈر، یعنی آئندہ مصیبت پر خطرہ اور اندیشہ. خوف جو ہے یہ آئندہ کے لیے، یعنی فیوچر کے لیے، کہ آگے آنے والی کوئی مصیبت ہے اس کا ڈر، اسے کہتے ہیں خوف. تو یہاں فرمایا گیا جو اتباع کریں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، آئندہ کی کسی تکلیف کا کوئی خوف نہ ہوگا. وہی فرما رہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہدایت پر قائم رہے اسے یا تو موت کے وقت یا قیامت کے دن یا قبر میں کوئی خوف نہ ہوگا. یہ قرآن پاک ہے، لا خوف علیہم، نہ قبر میں خوف، نہ مرتے وقت میں خوف، نہ قیامت میں خوف. انبیاء علیہم السلام سب سے بڑے ہدایت کے پیروکار، بلکہ ان کی پیروی کرنا یہ ہدایت ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ انبیاء کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے، نہ قبر میں، نہ قیامت کے دن. روایت میں موجود ہے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں تمہاری کیا شفاعت کروں، تم کسی اور کو ڈھونڈو. تو اس کا بڑا صاف یہی مطلب ہے کہ یہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام ہر امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری شفاعت جو ہونی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور حضور کے ذریعے سے ہی، حضور سے ہی شفاعت کا سلسلہ
شروع ہوگا تو پہلے وہاں پہنچو. اس پر بڑی تفصیل ہو، کبھی وہاں پہنچے تو بات کریں گے. فی الحال یہاں پر جو کہ خوف نہیں ہے، تو یہ میں نے عرض کیا کہ خوف یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قبر میں، قیامت میں، مرتے وقت آئندہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے. اب اس پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کیا ایسا نہیں. اس میں بھی دو قسمیں ہیں. قرآن پاک صرف پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے، یہ علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، علماء کے درسوں میں بیٹھنا پڑتا، تب جا کے قرآن پاک سمجھ میں آتا ہے. آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو کہ خود سے سمجھو، قرآن تو آسان ہے، خود سے سمجھ سکتے ہیں، خود سے. دیکھیے یہاں پر بھی صاف صاف فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی خوف نہیں، لیکن ایک خوف انہیں ہمیشہ ہے، یہ بھی موجود ہے، اور یہ ان کی شان ہے. انبیاء علیہ السلام کی، مقربین کی یہ شان ہے، وہ خوف ہونا ان کی شان ہے. حالانکہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم، پر ایک خوف ہمیشہ انہیں. وہ کیا ہے وہ بھی دیکھیے. مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خوف کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے خوف فائدہ مند اور ایک ہوتا ہے نقصان دہ. نقصان دہ خوف کیسا؟ ایک مثال دی آپ نے کہ سخت سردی ہو، بالکل ٹھنڈی. بمبئی میں تو خیر اتنی دیکھنے نہیں ملتی، دوسرے علاقوں میں شاید آپ نے دیکھا ہو، بہت سخت، یعنی پانی تک دھواں وغیرہ نکلنے لگتا ہے. ایسی سردی میں وضو کرنے کی ہمت نہیں ہوتی لوگوں کی. ظاہر بات ہے بہت ٹھنڈی نہ، بالکل شل کر دیتے ہاتھ اسی وقت پانی سے. تو سردی کے خوف سے وضو نہیں کر رہا، وضو نہیں کر کے نماز نہیں پڑھنی، بہت ٹھنڈی ہے، نقصان ہو جائے گا، خوف بیمار پڑ جاؤں گا، جانے تو نہیں کرنا ہے. تو سردی کا خوف، بیماری کا خوف، اس خوف سے اس نے نماز نہیں پڑھی. یہ خوف کیا ہوا؟ نقصان والا خوف. اب سچی بات بتانا ہے، حق بات کا بیان کرنا ہے، لیکن کوئی جابر باہر موجود، سامنے موجود ہے، اس کے سامنے بولنے سے رک رہا ہے کہ یار اگر بولوں گا تو یہ مارے گا، نقصان پہنچائے گا. تو یہ خوف جو ہے یہ نقصان والا. تو نقصان دہ خوف جو ہے وہ انبیاء کو بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں. ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ اس چیز سے مجھے نقصان پہنچے گا، کوئی مجھے نقصان پہنچے، وہ خوف نہیں. ایک دوسرا خوف ہے فائدہ مند. فائدہ مند خوف کیسے؟ جیسے ہم اپنی مثال لے لیں کہ ہمیں جہنم کا خوف، کہ اگر ہم نے نیک کام نہیں کیے تو ہو سکتا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے. جہنم کا خوف، اس خوف سے بچنے، جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے اطاعت گزاری کر دی. اللہ تعالی کا سب سے بڑا خوف اللہ کا، کہ یار اگر نمازیں نہیں پڑھی، اچھے کام نہیں کیے تو اللہ عز و جل ناراض ہوگا، اللہ عز و جل کی طرف سے سزائیں وغیرہ ملیں گی. تو یہ خوف جو ہے یہ خوف فائدہ مند خوف ہے. اور یہ خوف جو ہے فائدے والا، اللہ اور اس کے رسول کا خوف، اللہ کی اطاعت کا خوف، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو ایسا خوف جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ رہا ہے، بلکہ اور بہت زیادہ. اس خوف کو کہتے ہیں خشیت، اللہ کا خوف. یہ خوف تو ہمیشہ رہا. ذرا سی بھی کوئی بات شان الہی کے خلاف نہ ہو جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ عز و جل کی نگاہ عنایت اس میں ہم کچھ کمی کر لیں، کچھ ہم سے ایسا نہ ہو جائے. یہ خوف ہمیشہ رہا، اور یہ خوف رہنا ان کی شان ہے، یہ خشیت رہنا